مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا. لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے. مولا علی علیہ السلام نے خوارج کے جنازے پڑھائے اور کہا کہ ہمارے بھائی تو بھگوڑے ہو گئے. دوستو, اتنا بڑا جھوٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں خوارج جہنم کے کتے ہیں, تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کے کتوں کے جنازے پڑھائے اور فرمایا ہمارے بھائی تو بھگوڑے گئے؟ یہ دونوں جھوٹ ہیں. میں آج ثابت کروں گا احادیث کی روشنی میں کہ یہ مرزا پلمبر سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے. دلیل کیا ہے؟ اہل سنت اور اہل تشیع کی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کوئی حوالہ ہرگز نہیں ایسا. میں آپ کو 4 حدیثیں سناؤں گا, 3 مسلم شریف کی, 1 ترمذی شریف کی حدیث کہ خوارج کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا حشر کیا. مسلم شریف کی حدیث کتاب الزکات میں باب التحرید علی قتل الخوارج باب ہے کہ خوارج کے قتل پر ابھارنے کا باب. اس میں حدیث نمبر 2465 عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کا ذکر کیا تو فرمایا ان میں ایک آدمی ناقص ہاتھ والا یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہاتھ والا یا عورت کے پستان جیسے ہاتھ والا ہوگا, اور اگر تم فخر نہ کرو تو میں تم سے بیان کروں وہ وعدہ جو اللہ نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی دیا. میں نے عرض کیا آپ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں رب کی قسم, ہاں رب کعبہ کی قسم, ہاں رب کعبہ کی قسم کہ ان کے ساتھ لڑنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. اب اگلی حدیث مسلم شریف سے حدیث نمبر 2467 حضرت زید بن وہب جوہنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ اس لشکر میں شریک تھا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی میت میں خوارج سے جنگ کے لیے نکلا. اب دیکھیں کہ اس حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کی لاشوں کے ساتھ کیا اس میں جنازے پڑھے گئے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو, میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنا کہ ایک قوم میری امت سے نکلے گی, وہ قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ تم ان کی قراءت سے مقابلہ نہ کر سکو گے, اور نہ تمہاری نماز ان کی نماز کا مقابلہ کر سکے گی, اور نہ تمہارے روزے ان کے روزوں جیسے ہوں گے. وہ قرآن پڑھتے ہوئے گمان کریں گے کہ وہ ان کے لیے مفید ہے, حالانکہ وہ ان کے خلاف ہوگا, اور ان کی نماز ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گی. وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانے سے نکل جاتا ہے. جو لشکر ان کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہے, اگر وہ اس ثواب کو جان لے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کی زبان پر کیا ہے, تو وہ باقی اعمال چھوڑ کر اسی پر بھروسہ کر بیٹھے ہیں کہ خوارج ہی کے ساتھ لڑنا اتنا بڑا خوارج کے ساتھ لڑنے کا ثواب ہے. ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک ایسا آدمی ہے جس کے شانہ میں ہڈی نہیں ہے, یعنی بازو کے اوپر والے حصے میں ہڈی نہیں ہے, اور اس کے شانہ کا سر عورت کے پستان کی طرح ہے, اس پر سفید رنگ کے بال ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاویہ اور اہل شام کی طرف جاتے ہو اور انہیں چھوڑ جاتے ہو تاکہ یہ تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور تمہارے اموال کو ایذا دیں. اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ یہ وہی قوم ہے جس نے ناحق خون بہایا اور لوگوں کی چراگاہوں کو لوٹ لیا. تم اللہ کا نام لے کر ان سے قتال کے لیے روانہ ہو. سلمہ بن کہیل کہتے ہیں کہ پھر مجھ سے زید بن وہب نے ایک ایک منزل کا تذکرہ کیا اور بیان کیا کہ جب ہم جا کر ان سے ملے, ان خوارج سے ملے, تو ہمارا ایک پل سے گزر ہوا. اس روز خوارج کا سپہ سالار عبداللہ بن وہب راسبی تھا. اس نے حکم دیا کہ اپنے نیزے پھینک دو اور تلواریں میان سے نکال لو, کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ تم پر اس طرح حملہ کریں گے جس طرح یوم حرورہ میں کیا تھا. چنانچہ وہ پھر سے انہوں نے اپنے نیزے پھینک دیے اور تلواریں سونت لی. لوگوں نے ان پر اپنے نیزوں سے حملہ کیا اور بعض نے بعض کو قتل کرنا شروع کر دیا. اس روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے صرف 2 آدمی شہید ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں ناقص آدمی کو تلاش کرو. اسے ڈھونڈا گیا لیکن وہ نہیں ملا جس کی نشانی اوپر میں نے بتائی. اس ناقص آدمی کو ڈھونڈا گیا, وہ نہیں ملا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود اٹھے اور وہاں گئے جہاں ان کی لاشیں ایک دوسرے پر پڑی ہوئی تھیں. اگر جس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے ان کو ایسے نہیں پھینکا جاتا, ان کے لاش کا احترام کیا جاتا ہے, تو ان کی لاشوں کو ایسے پھینک دیا گیا, ایک دوسرے پر لاشیں پڑی ہوئی تھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لاشوں کو اٹھاؤ, تو اس کو زمین پر لگا ہوا پایا. جس کے بارے میں نشانی آئی وہ سب سے پہلے نیچے تھا, اس کو زمین پر لگا ہوا پایا. حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک صحیح احکام پہنچائے. عبیدہ سلمانی کھڑے ہوئے
اور کہا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 مرتبہ حلف لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 3 مرتبہ قسم اٹھائی۔ تو مسلم شریف حدیث نمبر 2467 میں نے آپ کو سنائی، جس میں ان کی لاشوں کو ڈھیر کی طرح پھینکا گیا اور اس شخص کو ڈھونڈا گیا جس کی نشانی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی نشانی کو علی رضی اللہ تعالی نے ڈھونڈ کے نکالا تو کہاں لفظ آیا جنازے پڑھنے کا، اور اس کو پھینکا گیا۔ جن کو پھینکا جاتا ہے ان کے جنازے کبھی نہیں پڑھے جاتے۔ اگلی حدیث مسلم شریف کی 2468 وہ بھی سنیے کہ خوارج کی لاشوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت عبداللہ بن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حروریہ کا جس وقت ظہور ہوا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے۔ حروریہ یعنی خوارج نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حق بات ہے جس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، یہ بات حق ہے لیکن اس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتلائی تھیں جنہیں میں بخوبی جانتا ہوں، اور ان لوگوں میں ان کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنی زبانوں سے حق کہتے ہیں اور حق اس سے یعنی ان کے حلق سے متجاوز نہیں ہوتا۔ عبید نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے دکھایا کہ حلق سے نیچے حق نہیں اترتا، اور کہا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے مبغوض ترین ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2468 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں یہ مبغوض ترین ہے، یعنی سب سے زیادہ جن پر غضب کیا گیا ہے، جن پر سب سے زیادہ غضب کیا گیا ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو کہیں گے کہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہرگز نہیں۔ مرزا پلمبر کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے اور پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسے بکواس کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص سیاہ رنگ کیا ہے، یعنی وہ اب نشانی بتائی کہ اللہ کے نبی نے مجھے نشانی بتائی، تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان میں سے ایک شخص سیاہ رنگ کا ہے جس کا ہاتھ بکری کے تھن یا عورت کے پستان کے سر کی طرح ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے قتال کر چکے تو فرمائے اس آدمی کو تلاش کرو۔ اسے ڈھونڈا گیا مگر وہ نہیں ملا۔ فرمایا اس کو پھر جا کر تلاش کرو۔ اللہ کی قسم نہ میں نے جھوٹ بولا ہے نہ مجھے جھوٹ بتایا گیا ہے، جو نشانی اللہ کے نبی نے بتائی ہے نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ مجھے جھوٹ بتایا گیا ہے۔ یہ بات انہوں نے 2 یا 3 مرتبہ کہی، حتیٰ کہ لوگوں نے اس کو ایک کھنڈر میں ڈھونڈ لیا اور اس کی لاش لا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ تو کیا ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی؟ ان کی لاشوں کو کہاں تک رکھا گیا؟ ان کی لاشوں کے ڈھیر بنائے گئے تو نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، ڈھیر بنا کے اب اگلی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ کس طرح ان کو لٹکایا گیا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3000 حضرت ابو غالب نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر خارجیوں کے سر نصب کیے ہوئے دیکھے۔ خارجیوں کے سر نصب کیے ہوئے تھے، جن کے سر نصب کیے جاتے ان کی جنازے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اگر نماز جنازہ ان کی پڑھی ہوتی تو ان کو دفنایا جاتا، نہ کہ ان کے سر سیڑھیوں پر نصب کیے جاتے۔ یہ جو کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پڑھائے تو جنازے پڑھا کے پھر دفنائے جاتے ہیں، نہ کہ ان کے سر نصب کیے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوا کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ ترمذی شریف حدیث 3000 مکمل۔ ابو غالب نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر خارجیوں کے سر نصب کیے ہوئے دیکھے تو فرمایا جہنم کے کتے ہیں، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں، اور وہ شخص بہترین مقتول ہے جسے انہوں نے قتل کیا، یعنی جس کو خارجیوں نے قتل کیا بہترین مقتول ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی، جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ ابو غالب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، کیا آپ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اگر میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 1 2 3 4 یہاں تک کہ 7 بار تک گنا، یعنی 7 بار تک سنا ہوتا تو تم سے بیان نہ کرتا، یعنی بارہا میں نے سنا ہے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ 1 2 3 4 مرتبہ نہیں، بارہا میں نے سنا ہے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں خوارج۔ جہنم کے کتوں کو مار کے ان کے سر مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر نصب کیے گئے، تو جن کے سر مسجد کی سیڑھیوں پر نصب کیے گئے تو کیا ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی؟
हरगिज नहीं। इन 4 अहादीस से मैंने साबित किया कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाजे नहीं पढ़े, बल्कि इनकी लाशों को ऐसे फेंक दिया, बल्कि इनकी लाशों को लटका दिया और मस्जिद दिमश्क की सीढ़ियों पर नस्ब कर दिया। अब इनका दूसरा झूठ भी सुनिए। हजरत अली रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हमारे भाई तो भगोड़े हो गए। हदीस नंबर क्या बता रहे? 37,942। मुसन्निफ इब्न अबी शैबा झूठ बोल रहा है। मुसन्निफ इब्न अबी शैबा में लफ्ज नहीं है कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हमारे भाई तो भगोड़े हुए, बल्कि क्या कौमुन बगाव अलैना, ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ बगावत की है, ये बागी हैं, ये नहीं फरमाया हमारे भाई हैं। इतना बड़ा झूठ, और कैसे फिराड कर रहा है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की सोच देखें कि आपको वो काफिर भी कह रहे हैं, आप उनके जनाजे पढ़ रहे हैं, आप उनको भाई कह रहे हैं, कितना बड़ा झूठ। 37,942 नंबर में हजरत अली रदी अल्लाह तआला फरमाते कौमुन बगाव अलैना, ये ऐसी कौम है जिसने हमारे खिलाफ बगावत की है। और मिर्जा पैगंबर ने जिस शख्स से करबला वाले से रिसर्च पेपर का तर्जमा कराया, उसने भी यही तर्जमा किया है, ऐसे लोग जिन्होंने हमारे खिलाफ बगावत की है। उस मुतरजिम ने ये नहीं कहा हमारे भाई थे भगोड़े हो गए, झूठ बोला। हाँ, ये लफ्ज है कहाँ है, ये आपको मैं बताता हूँ। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा 37,763। ये लफ्ज अहले जमल के लिए। यजीद इब्न हारून अन शरीकन अन अबिल अंबस अन अबिल बख्तरी काल सोइल अली अन अल जमल। हजरत अली रदी अल्लाह तआला से जमल वालों का सवाल किया गया। उस वक्त आपने जवाब दिया इखवानुना बगाव अलैना, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं जो भगोड़े हो गए हैं। ये हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जमल में जो लड़ाई हुई है, वो सामने मुसलमान थे, उन मुसलमानों के लिए कहा है कि इखवानुना बगाव अलैना, ये हमारे भाई हैं तो भगोड़े हो गए। ये खारिजियों के लिए नहीं फरमाया आपने, आपने खारिजियों के लिए क्या फरमाया? कौमुन बगाव अलैना, ऐसी कौम है जो हम पर उसने बगावत की है। ये एक बात कहां से उठा के जमल वालों के लिए बात जो हजरत अली रदी अल्लाह तआला ने फरमाई थी, वो कहां उठा के ये खारजियों पर लगा रहे हैं कि खारजियों को हजरत अली रदी अल्लाह तआला भाई कहते हैं। इतना बड़ा झूठ। इसलिए मैं कहता हूं इस सदी का सबसे बड़ा झूठा शख्स है, हदीस पर झूठ बोलता है, हजरत अली रदी अल्लाह तआला पर झूठ बोलता है, जिसने उनको काट के उनकी लाशें फेंक दी और उनकी लाशों को लटका दिया और कहता है उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। और आपने फरमाया ये बागी ये हम पर बगावत करते हैं, और ये कहता है हजरत अली कहते हैं कि वो हमारे भाई थे भगोड़े हो गए। ये जो भाई थे भगोड़े हो गए अहले जमल के लिए कहा है। जमल में जो लड़ने आए थे हजरत अली रदी अल्लाह तआला के खिलाफ, उनके लिए कहा है, क्योंकि वो उनमें सहाबा भी थे, उनमें मुसलमान थे। और ये खारजियों के लिए नहीं कहा। आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितना बड़ा झूठ, किस तरह धोखेबाजी देता है। और इससे पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में कहता है कि वो कहते हैं हम इनकी नमाजें पीछे पड़ेंगे। वो भी इसका झूठ मैंने पहले बेनिकाब किया। अब आप मालूम हो गया आपको कि कितना बड़ा झूठा शख्स है। और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ताकि यजीदी और खारजी बेनकाब हो, मालूम हो जाए आपको कि ये पार्टी यजीदी है और ये पार्टी खारजी है। खारजियों को कैसे आगे ला रहा है, खारजियों को कैसे सपोर्ट कर रहा है कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला इनकी नमाज पढ़ते थे, हजरत अली रदी अल्लाह तआला इन्हें अपना भाई कहते थे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह।